السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج ہم بات کریں گے فیصل واڈا نے گزشتہ رات ایک ٹی وی چینل پر پروگرام میں لائیو آن ایئر پروگرام میں فوجی بوٹ لے کر آئے ہیں اور وہ ٹیبل پر رکھا ہے۔ کاشف عباسی کا پروگرام ARY پر میں نے دیکھا، آپ لوگوں میں سے بہت سارے دوستوں نے دیکھا ہوگا۔ اس پر بات کریں گے کہ فوجی بوٹ ٹیبل پہ رکھ رہے ہیں اسٹوڈیو میں لائیو ٹی وی پر، اور نون لیگ پر تنقید کر رہے ہیں۔ بوٹ دکھا رہے ہیں کہ یہ بوٹ جو ہیں نون لیگ چاٹ کر یہاں تک پہنچی ہے اور اب بھی چاٹنے کے لیے تیار ہے۔ ایک طرف اپوزیشن کے ساتھ مفاہمت چل رہی ہے، قانون سازی ہو رہی ہے، آرمی ایکٹ بل منظور کرایا نون لیگ نے، پیپلز پارٹی نے، اور بل قانون سازی کرائی۔ دوسری طرف پھر اس طرح کے جو وزراء ہیں جو نادان دوست کا کردار ادا کر رہے ہیں، یا دانا دشمن کا کہیں، جو بھی کہیں، لیکن قمر زمان قاہرہ بھی بیٹھے تھے پروگرام میں، ایک اور بھی صاحب تھے۔ تو اس لائیو ٹاک شو میں بوٹ رکھنا، فوجی بوٹ، یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہی فیصل واڈا، انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اللہ کے بعد عمران خان ہے ہمارے لیے۔ تو اینکر نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، کہ یہ جملے جو آپ ادا کر رہے ہیں یہ سوچ لیں اس پہ، تو انہوں نے کہا ہاں بالکل میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے بعد عمران خان ہے۔ تو اس پر بھی بڑا مسئلہ پڑا تھا۔ پھر قومی اسمبلی میں ان کے خلاف احتجاج بھی ہوا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بات کی تھی کہ ایک ہفتے کے بعد اتنی نوکریاں آ رہی ہیں، ہزاروں لاکھوں نوکریاں آئیں گی، باہر کے لوگ نوکریاں لینے آئیں گے۔ وزراء کے جو اس طرح کے حرکتیں ہیں، امیچور حرکتیں، بہت سارے اور وزراء ہیں، ان سب پر اوورال بات کریں گے۔ رضا کھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے دوستوں سے گزارش ہوگی کہ جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری جو اپڈیٹس ہوتی ہیں اسلام آباد سے وہ آپ کے ساتھ شیئر ہو سکیں۔ پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ کھٹی صاحب، ویلکم ٹو شو صاحب۔ تھینک یو سر۔ یہ رات آپ نے بھی پروگرام دیکھا؟ ہاں بالکل۔ کاشف عباسی کا، یہ کیا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہی تھی؟ ہوش میں تھے، وہ کوئی ٹن تھے، بے ہوشی میں تھے، یا نادانی تھی، بے وقوفی تھی؟ یہ کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ فوجی بھائیوں کو کیا پیغام گیا؟ یہ اپنی پارٹی کی، حکومت کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، سلیکٹرز کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، قوم کی بدنامی کا کرنا کیا چاہ رہے ہیں یہ؟ بہت شکریہ شاکر صاحب۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ ٹن تھے یا ہوش میں تھے، اگر فرض کریں کہ وہ ہوش میں تھے تو پھر وہ ٹن کیسے ہو گئے؟ میں ہوش میں تھا تو گھر گیا کیسے؟ گھر گیا کیسے؟ مجھے اصل میں ابھی آپ نے بات کی تو وہ یاد آیا، وہ ہمارے سندھ میں قادر بخش مٹھو بڑے کامیڈین ہیں، انہوں نے ایک بار ایک اسٹیج شو میں کہا کہ میں ایک دن علن فقیر کے ساتھ لاہور گیا، تو علن فقیر کی داڑھی بڑی، وہ مونچھیں اس طرح وہ رکھتے ہیں، بڑی پگڑی، تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کون ہو؟ تو میں نے انہیں کہا کہ بھائی یہ علن فقیر ہیں، سندھ سے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سندھ کے فقیر ایسے ہیں تو ڈاکو کیسے ہوں گے؟ ڈاکو کیسے ہوں گے؟ تو ایشو یہ ہے کہ یہ اگر ہوش میں ہیں تو ایسے ہوں گے، تو ٹن ہوتے ہوں گے تو کیسے ہوں گے؟ یار مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ مکھجی کہ آپ نے پہلی بار کہا کہ بھائی آپ کو اتنی نوکریاں ملیں گی، اچھا آن ریکارڈ شو میں کہا کہ یہاں تو لوگ نہیں ملیں گے، باہر سے منگوانا پڑے گا، اور ایک ہفتے بعد پتہ چلا کہ وہاں تو وہ رگی فیل ہو گئی، تیل ویل تو کوئی نہیں نکلا، وزیر اعظم، ٹھیک ہے نا۔ اسی قومی اسمبلی کے اندر ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی، توہین کا معاملہ اس کے اوپر آ گیا، فیصل واڈا کے اوپر، نتیجے میں اسے بھاگ جانا پڑا یہاں سے۔ سارے مولوی ان کے پیچھے تھے، اور ایک بڑا شدید آپ کی پوری پاکستان کی سوسائٹی قرارداد آئی تھی، غصہ تھا، قرارداد آئی تھی، یہ ساری صورتحال۔ اب مجھے یہ بتائیں، بات یہ کہ نون لیگ کو بوٹ چاٹنے کا تانا تو یہ دیتے ہیں، لیکن وہ تو ہوا اللہ آپ کا بھلا کرے سروسز ایکٹ میں ترمیم کے معاملے پر نا، لیکن بوٹ جو وہ لے کر آئے، جس کو چمکا کر لائے تھے، سنبھال کر لائے تھے، یہ کہاں رکھا ہوا تھا؟ یہ کہاں سے لائے؟ کہاں سے لائے؟ یار مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ اس کی پوجا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بدلے میں آپ کو جو بھی ملا، لیکن ایشو یہ ہے کہ ہر آدمی، یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میں دوسرے کے اوپر اعتبار نہیں کروں گا، میں اس کو بھی ایسا ہی سمجھوں گا، میں اگر سچا ہوں گا تو میں دوسرے کو بھی سچا سمجھوں گا۔ اب ایشو یہ ہے، میرا خیال ہے کہ ان کو غصہ یہ آیا کہ نون لیگ، ہماری ڈیوٹی نون لیگ نے کیوں سنبھال لی، تو اب جو ہم 1.5 سال سے کر رہے تھے، ہاں 1.5 سے نہیں، یہ تو بڑے عرصے سے کر رہے تھے، 1.5 سال سے تو سمر ملا، آفیشلی 1.5 سال سے وہ جو ان کو تو سمر ملا، لیکن ایشو یہ ہے کہ اب ان کو میرا خیال غصہ یہ ہے کہ اب ہمارا کام انہوں نے لے لیا، تو پتہ نہیں آنے والے دنوں میں کیا، اور اس کا ایک سبب ہے
کل 2 دن سے مارکیٹ کے اندر ایک نئی جو ہے وہ تھیوری چل رہی ہے. لوگ جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے اندر نمبر گیم میں لگے ہوئے ہیں کہ اگر یہ اتحادی چلے جاتے ہیں اور ادھر آ جاتے ہیں تو صورتحال پلٹ سکتی ہے. ٹھیک ہے, جس طرح آپ نے بھی اسٹوری کی تھی. اب ایشو یہ ہے کہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے اندر نہ صرف انہوں نے میڈیا کو دیوار سے لگایا, انہوں نے اپوزیشن کو دیوار سے لگایا, ایسا کون سا, مگر اپنے ووٹر کو بھی اس نے دیوار سے لگا دیا نا. انہوں نے ان کی وکالت کی, ووٹ لیے, لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ اب وہ ووٹر بھی منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. ان سے اگر اقتدار گیا اور ان دنوں گیا تو ان کی تو وہ کہتے ہیں نا کہ کھال بھی ٹکا لی, نہ ادھر کے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو یہ میرا خیال یہ وہی سارا غصہ ہے. ایک تو غصہ یہ ہے کہ جس طرح شہباز شریف صاحب یہ سارا جو انہوں نے ابھی نیا کام اپنے ہاتھ میں لیا ہے, جن کا غصہ ان کو تھا فیصل وابڈا کو, تو یہ سارا اصل میں انہوں نے وہ بڑاس نکالی اپنی کہ بھائی یہ ہمارا کام ہے, ہمیں کرنے دو, آپ کیوں یعنی آئے ہو ہم درمیان بوٹ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ نہ چاہتے. وہ ایسا تو ہوتا ہے, یہ مطلب یہی میسج دینا چاہ رہے ہیں. ہاں, لیکن یہ کہ وہ ساری چاٹتے رہتے, لیکن انہوں نے کیونکہ وہ سنبھال کے رکھا ہوا تھا, ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ لیکن یہ بوٹ دروازے کے تو باہر رکھ اسٹوڈیو سکتے میں ہیں. کیسے پہنچا دیا گیا؟ یہ کہ کاشف عباسی نے نہیں دیکھا نہیں ہوگا. سر, ایسا یہ پری پلان ہوتا ہے. یہ مجھے بتائیں نا کہ اگر آپ کا یہ پروگرام چل رہا ہے, کیونکہ اتنا بڑا بوٹ یار بندہ اسٹوڈیو میں لے کے جائے گا, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے, جو چھوٹی سی جیب میں تو نہیں رکھ کے گیا ہوگا. چھوٹی سی مثال, اتنا بڑا بوٹ تھا, میں ادھر آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اور یہاں سے کوئی پسٹل نکالوں یا چاقو نکال لوں تو ظاہر بات ہے کہ اگر پری پلان ہوگا تو آپ کا ری ایکشن اس طرح نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کو معلوم ہی نہ ہو تو ظاہر بات ہے آپ کے تیور تبدیل ہو جائیں گے سارا. تو کل کاشف عباسی صاحب کا جو مجھے نظر آیا وہ میرے خیال ریٹنگ کے چکر میں لگ رہا تھا ذہنی طور پر تیار تھے, مزے لے رہے تھے. اس وقت کٹ بھی کر سکتے تھے پروگرام, وقفہ بھی لے سکتے تھے کہ ویورز ناظرین ہم وقفہ لے رہے ہیں, یہ معاملہ تھوڑا ریٹنگ کس طرح بڑھتی, ریٹنگ بڑھانے. اگر آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے ٹی وی چینلز کے اندر تو اب یہ حال ہوگا کہ ریٹنگ بڑھانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارے رپورٹر جو ہیں وہ کبھی بھینس کے آگے وہ مائک لے کے پھر رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ اسے گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں, شاہی قلعے کے سامنے وہ دربان والا لباس پہن کے تلوار نکال کے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ منہ کالا سارا وہ صرف کوئی حکمرانوں کا اپوزیشن کا نہیں, سب کا ہے. اصل میں وہ ایک تصور ہے نا کہ ٹی وی کا مطلب ہے, اسکرین کا مطلب ہے ڈرامہ. نیوز ہو جو بھی ہو, جب تک آپ ڈرامہ نہیں کریں گے تب تک اسکرین نہیں بکے گی. سر نیوز کو اگر آپ ڈرامہ بنا دیں گے تو پھر جوتے ہی آئیں گے نا, ظاہر ہے. پھر اس کے اثرات کیا پڑ رہے ہیں ہماری سوسائٹی پہ؟ پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے ٹی وی چینلز, یار یہ کیا کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. سر پاکستان کی تاریخ میں گالم گلوچ کی جو روایت تھی وہ بھٹو صاحب نے باضابطہ شروع کی تھی. میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں, اور میرا خیال یہی سبب تھا ان کی پاپولرٹی کا نا, کہ لوگوں کو جو ہے وہ بے عزت کرتے تھے سب کے سامنے, گالیاں بھی دیتے تھے پالیٹکس میں. اب اس کا سبب, اس کا جو نفسیاتی سبب ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی طاقتور کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں نا, گالیاں دیتے ہیں, ان کو للکارتے ہیں, تو یہ سارے استحصال زدہ لوگ ہیں جو بالکل صدیوں سے پسے ہوئے لوگ ہیں, انہیں مزہ آتا ہے. کیونکہ ان دونوں میں سے دونوں ہی استحصالی ہوتے ہیں. لیکن اگر ایک استحصالی دوسرے کو گالیاں دے تو وہ, بھٹو صاحب نے یہ پی ٹی آئی جتنا نہیں کیا تھا, پی ٹی آئی کا تو ہر بندہ, ہر منسٹر, سر میری بات سنیں نا, کوئی ایک آدھے کو چھوڑ کر باقی تو ساری پوری. نہیں میری بات سنیں, ایشو یہ ہے ایک بندہ آغاز کرتا ہے, شہریار آفریدی, مراد سعید, پھر میاں نواز شریف نے اس سے زیادہ کیا آپ کے سامنے. وہ تو ایک بڑے مراحل کے بعد مختلف امتحانات ماضی میں تو یہ کیے ہیں انہوں نے بھی, ظاہر ہے یہ سارے کرتے رہے. ایشو یہ ہے, یہ ایک نئی قسط ہے, نئی سیریز ہے تحریک انصاف پاکستان کی سیاست. میں سمجھ رہا ہوں, تو ظاہر بات ہے کہ نئے ایکٹر ہیں, نئی چیزیں آئیں گی, نئے ایکٹر ہیں, تو ان کو اگر ہم چھوڑ دیں گے اپریشیٹ تو نہیں کر سکیں گے نا, نہیں کر سکتے نا. ہم تو ان کو طنز کریں گے, ان پر تنقید کریں گے, روکیں گے, ٹوکیں گے, تبھی تو یہ ان میں کوئی بہتری آئے گی نا. اگر ہم ان کو اپریشیٹ کریں کہ یار یہ تو بہت اچھا کیا, یہ تو اور گند بڑھے گا. آپ جو بھی کر لیں یہ بنے ہی ایسے میں مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ چینج ہو. نہیں تو جو ان کو مجھے یہ بتائیں, آپ نے یہی اسمبلی 5 سال پہلے بھی کور کی نا, یہی لوگ تھے نا, یہ منہ سے پھنکارتے تھے نا, آگ نکلتی تھی,
وہ آج حکومت میں آج بھی وہی ہے. نہیں، جو قوتیں ان کو لائی ہیں ان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے تھا کہ یار یہ بندہ نادان دوست ہے، یہ کام کا نہیں وہ ہے، دیکھیں نا، اس کی جگہ پہ کسی اور کو لے سر آتے یار عقل مند میری عقل مند کو نہیں لایا جاتا. ایشو یہ یار ہے کہ پاکستان میں عقل مند لوگوں کی کمی تو نہیں ہے. نہیں تو وہ ان کے کہنے پہ اقتدار میں کیوں آئیں گے؟ کیسے ہوگا؟ ایشو یہ تھوڑے سے سینسیبل تو ہوتے ہیں یار. مجھے یہ بتائیں کہ میں ابھی یہ اصل میں مجھے کہنا نہیں چاہیے، پاکستان کیا دنیا بھر میں جتنے بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں نا، سینسیبل ہوتے ہیں، وہ کسی کے کہنے پر استعمال نہیں ہوتے، کسی کے مخبر نہیں ہوتے، کسی کی بے عزتی نہیں کرتے، اپنا سینس ہوتا ہے نا. ایشو یہ ہے کہ جو بندہ آپ کے کہنے کے اوپر کسی کے ساتھ لڑ جائے، اس کی پگڑی اتار دے، اس کو بے عزت کر دے، تو آپ کے لیے وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. ظاہر ہے اس کے آپ نخرے بھی لیکن رکھیں گے. انڈائریکٹلی آپ کو ہی نقصان دے رہا ہو، آپ کی بدنامی کا باعث نہیں بن نہیں رہا ہو. نہیں 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 کوئی نقصان ان کو نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو پہلے جس طرح تو سمجھ اس رہے ہیں. پروگرام پہ آپ کا خیال ہے کہ فوجی بھائی خوش ہوئے ہوں گے؟ نہیں ان پہ نہیں ہو ہاں، مقصد تو یہ ظاہر کہ ہے ان کے لیے بھی تو یہ برا نہیں اثر، سر میری بات سنیں نا، منفی اگر اثرات نہیں ناراض مرتب ہوتے ہیں، کر رہے ہیں. اگر یہ اتنے ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے کہ وہ ایک ایک چیز پر ان کو جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرتی ہو. یہ بہت سارے کام ان کے اپنے بھی ہوتے ہیں نا، خود کر رہے ہوتے ہیں. بہت اہم پالیسی میٹرز پر چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ یہ کریں وہ کریں. باقی تو آپ کو کھلا میدان ہے، جس کی چاہے پگڑی اتاریں، جو چاہے کریں. چلیں. تو ان کے ہاتھ انہوں نے کر دیا. بہرحال تو اب المیہ ہے قوم کا، یہ پی ٹی آئی کی حکومت اور ان وہ کے سر جو میرا وزراء خیال ہیں، ہے یہ وہ المیہ ہے. کوئی المیہ نہیں، ساری قوم ہی آپ کی ایسی جس کو پوری قوم المیہ ہے. یہ نہیں جس ایسا کے نہیں مجھے ہے. بتائیں جس ملک کے اندر آپ کے وہ جو پانی والی ٹینکی پر گلاس سلامت نہیں ہوتا، مسجد میں چپل سلامت نہیں ہوتی، مسجد میں آدمی گلاس سلامت زنجیر کے نہیں ساتھ باندھا ہوتا ہے. تو یہ باعث مجموعی چلیں. یہ ایک ریفلیکشن ہے ہماری، یہ ہم ایسے ہیں. ہاں، ایسے اور ہی. ایک سیاسی جماعت کی یہ ریفلیکشن اس لیے زیادہ ہے کہ وہ لوگوں سے ووٹ لے کر آئی ہے. تو وہ جوتے آپ ڈریں اس دن سے، یہ کسی دن کپڑے اتار کے وہ اس پہ رکھ دیں گے اسٹیج پر. اللہ معاف کرے. چلیں، بہت شکریہ ویورز. کھٹی صاحب کی رائے آپ نے سنی. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.